عید کی نماز کو پڑھنے کا اور پڑھانے کا آسان سا طریقہ۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں شروع میں 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں رکوع کے وقت 3 تکبیریں، اور ان دونوں جگہوں میں ایک ایک تکبیر الگ سے موجود ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر۔ اس طرح سے یہ اکٹھی اور ایک ساتھ 4 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 4 اور دوسری رکعت میں 4، تو گویا 8 ہوئی۔ یاد رکھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ پہلی رکعت میں جب 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو پہلی دفعہ اور چوتھی دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لیا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ اور چوتھی دفعہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور باندھ لیے جاتے ہیں۔ دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ ہاتھوں کو نہیں باندھا جاتا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی جو 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہے اس میں بھی ہاتھوں کو باندھا نہیں جاتا ہے۔ تو صرف اتنا ہی یاد رکھنے کی بات ہے کہ 8 مرتبہ اللہ اکبر کہنے میں 2 ہی جگہ، 2 ہی مقامات، 2 مرحلے ایسے آتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر باندھے جاتے ہیں، بقیہ 6 میں ہاتھ باندھے نہیں جاتے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں آ جائیے، جب امام صاحب یا خود آپ نماز پڑھا رہے ہو تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، کوئی سورت ملا لیں گے، تو پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی دفعہ عام نمازوں کی طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے بلکہ سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب ایک اور بات ذہن میں رکھیے، جب آپ نے پہلی رکعت میں شروع میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو ثنا اسی وقت پڑھ لینا ہے۔ پہلی دفعہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں تو اسی وقت ثنا پڑھ لیجئے۔ دوسری اور تیسری تکبیر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں دوبارہ جب ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے، اب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آسانی سے ترتیب آ جائے۔ پھر میں خلاصہ کر دوں، 8 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پہلی رکعت میں 4 مرتبہ، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ، صرف پہلی اور چوتھی دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر باندھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ہاتھوں کو باندھا نہیں جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔